اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم ان کے درمیان موجود ہو انہیں نماز پڑھاؤ. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو مسلمانوں کا ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں. یعنی نماز کے دوران بھی ہتھیار اپنے ساتھ رکھے، جیسے تلوار ہے یا بندوق ہے، اس کو لٹکا کے اگر پڑھ سکتا ہے نماز تو لٹکا کے پڑھے، تاکہ اچانک اگر کوئی صورتحال پیش آ جائے تو وہ ہتھیار اس کے پاس موجود ہو. فَإِذَا سَجَدُوا، جب یہ پہلا طائفہ یعنی پہلا گروہ سجدے میں چلا جائے، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو پھر یہ تم سے پیچھے ہو جائے، یہ گروہ کے لوگ پیچھے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور پھر دوسرا طائفہ یعنی دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی کوئی رکعت میں شامل نہیں تھے، وہ اب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ دوسری رکعت وہ پڑھیں آپ کے ساتھ. اب ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے شروع کا طریقہ تو بتایا ہے کہ ایک طائفہ یا ایک گروہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہو اور دوسرا پہرا دیتا رہے. جب یہ طائفہ اپنی رکعت پوری کر لے تو پھر دوسرا طائفہ یا دوسرا گروہ آئے اور پھر وہ حضور کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے. اس کے بعد آئیے یہ جو گروہ ہیں اپنی دوسری رکعت کا کیا کریں گے، اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں نہیں کیا. احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے اور اس میں دو طریقے خاص طور پر مذکور ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلا گروہ جس نے ایک رکعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی تھی، وہ ایک سجدہ کرنے کے بعد اپنے محاذ پر چلا جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے. جب دوسرا طائفہ آ کر اپنی رکعت پوری کر لے تو وہ اپنے محاذ پر چلا جائے اور پہلا طائفہ آ کر ایک رکعت بطور لاحق پوری کر لے. اور جب یہ اپنی دو رکعتیں پوری کر چکے تو پھر یہ محاذ پر چلا جائے اور دوسرے گروہ کو واپس بھیج دے اور وہ دوسرا گروہ آ کر بطور مسبوق اپنی نماز ایک رکعت پوری کر لے. یہ ایک طریقہ ہے اور یہ جائز ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلا طائفہ جس نے ایک رکعت نماز پڑھی اپنے امام کے ساتھ، تو وہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد اسی وقت اپنی ایک دوسری رکعت پوری کر لے، امام انتظار کرتا رہے. وہ اپنی رکعت پوری کر کے پھر محاذ پر جائے اور دوسرے طائفے کو بھیج دے. تو یہ پہلا طائفہ جو ہے یہ اکٹھا دو رکعتوں سے فارغ ہو کر چلا جائے، اور دوسرا طائفہ جب آئے گا تو امام اس کو ایک رکعت پڑھائے گا. تو یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ دوسرا طائفہ بھی اسی وقت اپنی دوسری رکعت پوری کر لے گا. یہ دونوں طریقے ممکن ہیں اور دونوں طریقے جائز ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ وہ لوگ جب آئیں تو اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار ساتھ لے لیں. اور وجہ آگے بیان فرمائی وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ. البتہ ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار دونوں ساتھ رکھیں، تو اگر کسی وجہ سے ہتھیاروں کو ساتھ رکھنا مشکل ہو کہ بارش ہو رہی ہے، ان کان بکم عظم، کوئی تکلیف ہو بارش کی، او کنتم مرضی، یا تم بیمار ہو اور ہتھیاروں کو اٹھانا تمہارے لیے بیماری کی حالت میں مشکل ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تضعوا اسلحتکم، کہ اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو. وخذوا حذرکم، لیکن اس حالت میں بھی اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ لے لو. بچاؤ کا سامان سے مراد
وہ چیزیں ہیں، وہ آلات ہیں جن سے کسی دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. جیسے پہلے زمانے میں تلوار اور نیزے کے سے بچنے کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی یا زرہ پہنی جاتی تھی، تو وہ بچاؤ کا سامان ہے. آج کے دور میں بھی جو بھی کوئی طریقہ دشمن کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کا ہوتا ہے وہ حضر میں داخل ہے. اور پھر فرمایا کہ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پوری کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کو یاد کرتے رہو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. یعنی یہ نہ سمجھو کہ نماز ایک مرتبہ پڑھ لی تو بس اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حق ادا ہو گیا. بندے کا کام یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، زبان سے یا دل سے. تو نماز پوری کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، جس حالت میں بھی ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں سارے بندوں کو یہ اجازت دے دی ہے کہ اپنا ذکر کسی حالت میں بھی کروا سکتے ہیں. صرف ضروری نہیں کہ ذکر کے لیے آدمی بیٹھ کر ہی ذکر کرے، بلکہ کھڑے ہوئے بھی کر سکتا ہے، چلتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ بستر پر لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے محض ذکر کے لیے وضو بھی ضروری نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر ایسی اعلیٰ چیز تھی کہ اگر اس کے اوپر کتنی بھی شرطیں لگائی جاتی تو مناسب تھا کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر ہے وہ کچھ احتیاطیں چاہتا ہے، کچھ وقار چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کو اتنا آسان کر دیا کہ وضو بھی ضروری نہیں، غسل بھی ضروری نہیں، کوئی جگہ بھی ضروری نہیں، کوئی حالت بھی ضروری نہیں. کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا لیٹے ہو، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بار بار قرآن کریم جو اس طرف توجہ دلاتا ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. یہ اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ذکر کرنے سے کوئی لطف آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. ساری دنیا اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دے، اس کے شان کمال و جلال میں، اس کی شان جمال میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. اور ساری کائنات ذکر کرتی رہے تو اس کے شان کبریائی میں حبہ اضافہ نہیں ہوتا. وہ بے نیاز ہے. ان اللہ لغنی حمید، وہ بتاتے خود قابل تعریف. ہمارے ذکر کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. لیکن ہم سے جو ذکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ در حقیقت ہمارے فائدے کے لیے، کہ جب بندے کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے معمور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چلتے پھرتے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، لیٹتے ہوئے بھی کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا. اور جتنا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل ہوگا اتنا ہی انسان شیطان اور نفس کے حملوں سے بچے گا. تو وہاں تو جو پیچھے جب جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کے اندر تو ذکر ہے دشمن کے ظاہری حملوں سے بچنے کا، اس کے بچاؤ کے لیے اسلحہ، اس کے بچاؤ کے لیے بچاؤ کا سامان یہ ہے. اور جب وہاں سے چلے آئے اور نماز پوری کر لی تو اب دشمن سب سے بڑا تمہارا شیطان ہے اور خود تمہارا نفس ہے. اس نفس اور شیطان کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اس طرح لیس کرو کہ ذکر اللہ کی پابندی کرو، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی. اور پھر آگے فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان کا وقت آ جائے، یعنی امن کی حالت ہو جائے، دشمن کا خطرہ دور ہو جائے، صلاۃ الخوف کی ضرورت نہ رہے،
فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قاعدے کے مطابق ادا کرو، یعنی پوری نماز ادا کرو، جس طرح کہ ایک امام کے پیچھے سب لوگ پڑھیں گے، اس میں دو طائفے یا دو گروہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں کے ذمے ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کا پابند ہے۔ اس میں یہ بھی بتا دیا کہ نماز تو فرض ہے ہی، لیکن نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ ہے مطلوب، اسی لیے وقت کو نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا کہ جب تک وقت نہیں آ جائے گا اس وقت تک وہ نماز مقبول نہیں ہو۔ تیسرا مضمون ان آیات میں جو آخری آیت میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، دشمن کا پیچھا کرنے سے سستی نہ دکھاؤ۔ اس کا شان نزول بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ جنگ احد کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو کچھ کسی درجے میں پیچھے ہٹنا پڑا تھا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے